مدینہ والوں کی معیشت وہ کسی اور ملک سے نہیں جڑی ہوئی تھی، معیشت کے سلسلے میں وہ کسی کے غلام نہیں تھے۔ یہ معاشی مصروفیت ذہنی غلام بھی بنا دیتی ہے، مختلف اندیشے ذہنوں میں بٹھا دیتی ہے، اور وہی اندیشوں میں رہتے ہیں لوگ۔ مدینہ والوں کی معیشت زراعت سے وابستہ تھی، وہ خود اپنے ہاتھ کی کمائی وہ کرتے تھے، کھاتے تھے۔ تو جب مدینہ والوں کو معلوم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ان کو علم ہوا، نبوت کا علم ہوا، تو انہوں نے خود پیشکش کی تھی۔ یہ فرق پڑتا ہے معاشی حالت کا۔ مدینہ والوں کی دعوت کی قبولیت میں جہاں اور اسباب تھے، ان میں سے ایک بنیادی سبب تھا معاشی لحاظ سے وہ نہ قیصر کے غلام تھے، نہ یمن کے، نہ اور کسی قبیلے سے ان کو کوئی خطرہ اور اندیشہ تھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اختیار قبول کیا تو ہم معاشی لحاظ سے پریشان ہو جائیں گے، ہم بدحال ہو جائیں گے۔ جہاں تک کہ جنگوں کی بات تھی کہ لوگ ان پر حملہ کریں گے، تو انہوں نے وہ گھاٹی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا تھا۔ 2 بیعتیں ہوئی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، 72 افراد تھے، لیکن یہ صرف 72 نہیں تھے، پورے مدینہ والوں کا یہ نمائندہ اجتماع تھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دعوت دی تھی۔ حضرت عباس اس موقع پر پہنچ گئے تھے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن رشتے کی وجہ سے جس طرح سے ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موت تک وہ خیر کا بنے رہے، تو ابو طالب تو کھلے طور سے نہیں، لیکن ان کے ہمدرد تھے، اندر سے ہمدردی حاصل تھی، تو انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ جیسے تیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، لیکن تم اگر لے جانا چاہ رہے ہو تو سوچ سمجھ کر لے جاؤ۔ عرب کی تلواریں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سب اس کے لیے تیار ہیں۔ تو آزاد معیشت ان کی تھی، تو ان کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ آج بھی دنیا میں وہ ممالک اور وہ قومیں باطل کی سیاسی اور ذہنی غلامی سے آزاد ہے جن کی معیشت زراعت سے وابستہ ہے۔ معیشتوں کے سلسلے میں زراعت بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے، آزاد معیشت ہوتی ہے۔ حالانکہ آج کل حکومتیں اس پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ملازمت کے مقابلے میں، تجارت کے مقابلے میں اور صنعت کے مقابلے میں پھر بھی کس حد تک آزاد معیشت ہے۔ افغانیوں نے جو 50 ملکوں کو جو شکست دی، جہاں ان کا ایمانی جذبہ تھا، تو وہاں پر ان کی معاشی صورتحال کا بھی تھا بنیادی دخل۔ ان کی معیشت، ان کا معاش نہ عرب سے جڑا ہوا ہے، نہ امریکہ سے جڑا ہوا ہے، نہ برطانیہ سے جڑا ہوا ہے، نہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے، نہ کسی اور ملک سے ان کا معاش، ان کی معیشت جڑی ہوئی ہے۔ روس کے زمانے بھی روس نے پوری آبادی پر بمباری کی تھی، چھاؤنیوں میں تبدیل ہو گئی تھی پوری آبادیاں، لیکن وادیوں میں رہ کر آلو کی کاشت کر کے اور بھی دوسروں کی فصلوں کی کاشت کر کے انہوں نے خود اپنے ذریعے معاش کا بھی انتظام کیا، اپنے بچوں کے لیے انتظام کیا۔ اور یہ 20 سال کے عرصے میں بھی وادیوں میں، جنگلوں میں رہ کر انہوں نے کھیتیاں کیا، وادیوں میں، جنگلوں میں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے جو انسانی جسم پیدا اس کی ضرورت بھی چاہیے، یہ کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے، لیکن کامیاب کب ہوئے؟ انہوں نے اپنی معیشت کو زراعت سے جوڑا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھیے جب حملہ کیا تو پاکستان کو کس بنیاد پر انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔ اب تو شاید مر گیا مشرف، اس نے کہا تھا کاش کہ آج ہوتا اور شاید وہ ہوتا تو اس نے سنا ہوگا کہ اگر اس نے اپنی قوم کو اطمینان دلایا تھا پاکستانیوں کو کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا تو ہماری وہی حالت ہو جائیں گی جو افغانستان کی ہونے والی ہے، ہم پر بھی بمباری ہوگی، ہم پر بم برسیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو بھر کے دیکھ۔ کہ اللہ نے جو موجودہ نسلوں کو نہیں دکھایا کہ آج معاشی لحاظ سے کون سا ملک پریشان ہے، بھوک مری میں کون مبتلا ہے؟ افغانستان نہیں ہے، وہ بدنامی کی کچھ خبریں آتی ہوں گی، اللہ نے آج بھی ان کو خوشحال رکھا ہے۔ پاکستان ہے بدحالی مبتلا، وہ ہے بھوک مری میں مبتلا، تو قوم کو اطمینان دلا دیا کہ اگر ہم نے اقوام متحدہ کا ساتھ نہیں دیا تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو افغانیوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے افغانی اپنے موقع پر ڈٹے رہے، قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے 20 سال یہ اس کی وجہ سے لگے، پاکستان کی وجہ سے، بیچ میں آنے کی وجہ سے اس نے پکڑ کر دیا ان کے بعد میں نہیں تو افغانی تو وہ تلاش کرتے تھے، لیکن ان کے کہاں ہاتھ آتے تھے، وہ تو امریکی اور یہ جو فوجی تھے ان کی تلاش میں رہتے تھے کہ ہم کو وہ ملے، پکڑ کر جو بھی ہاتھ آئے تو افغانی، یہ تو پاکستانی فوج نے گوانتانامو میں ان کو پکڑ کر دیے، ان کی شہادتیں بہت کم ہوئی ہے، ہلاکتیں یہ جو 50 ملک جو گئے تھے ان کی ہلاکتیں ہوئی، افغانیوں کی شہادتیں بہت کم ہوئی، ہاں بے قصوروں کو انہوں نے بمباری کے ذریعے سے مارا ہے، لیکن جو دراصل ان کے مجاہدین تھے ان کی شہادتیں ہوتی تو وہ آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں، ورنہ اگر وہ اتنی شہادتیں ہوتی تو یہ اتنا بڑا بعد میں 20 سال کے بعد انقلاب کیسے آتا، اگر وہ اتنی شہادتیں ہو جاتی، شہادتیں نہیں، شہادتیں بہت کم ہوئی ہے، ماضی میں بھی کم ہوئی ہے شہادتیں، آج بھی کم ہوں گی اور قیامت تک کم ہوں گی، شرط یہ ہے کہ امت مسلمہ اس راستے کو اختیار